قبل کہ ہم جو ہماری دور حاضر کے اندر تحریکیں چل رہی ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں، میں یہاں پہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو جو پہلی اسلامی تاریخ تھی جس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور وہ مدینہ کی ریاست بنی اور پھر اس نے پوری کائنات کا نقشہ ہی بدل دیا، اس تحریک کے ذرا اصول و مبادی اور اس کی ابتدا ذرا ہمارے ناظرین کے سامنے بتائیں۔ دیکھیے، ریاست مدینہ کی آپ جب بات کر رہے ہیں تو مدینہ کے اندر غالباً آبادی اس وقت کوئی 50,000 نفوس پر مشتمل تھی، ایک چھوٹی سی ریاست بنی جس کا جغرافیہ بھی بہت محدود تھا، اور آہستہ آہستہ وہ ریاست اپنے توسیعی مراحل سے گزرتی گئی۔ تو 2 ہجری میں بدر کی جنگ ہوئی، کچھ اور فتوحات ہوئی، اور اس کے بعد 5 ہجری تک اطراف و اکناف میں کچھ فتوحات ہوئی۔ محرم 7 ہجری میں خیبر کی فتح ہوئی، اور اس سے پہلے بنو المصطلق کا غزوہ ہوا تھا۔ تو مدینہ کی ریاست میں بتدریج توسیع ہوتی گئی۔ پھر 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 لوگوں کو لے کر جب مکے پر حملہ کیا اور مکہ فتح ہو گیا، تو پھر جیسے ریاست کو ایک بہت بڑی قوت مل گئی۔ اور پھر اس کے بعد اگلے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 لوگوں کو لے کر رجب کے مہینے میں تبوک کی طرف مارچ کیا، اور یہ ایک بہت بڑا مینجمنٹ کا مسئلہ ہے۔ 30,000 لوگ، 30,000 سپاہی، 30,000 سواریاں، گھوڑے اور اونٹ، اور ان کی لاجسٹک سپورٹ، ان کے لیے غلہ، ان کے لیے پانی، ان کے لیے کھجوریں، ان کے لیے ہتھیار، اور جانے کا سفر 1 مہینے کا، آنے کا سفر تقریباً 1 مہینے کا، اور جو بھی ضروریات 30,000 لوگوں کی ہو سکتی ہیں۔ جب ہم سیرت النبی کی بات کرتے ہیں اور سنت نبوی کی بات کرتے ہیں، اس میں اکثر یہ پہلو رہ جاتا ہے کہ مینجمنٹ کی حیثیت سے آپ کے کیا کارہائے نمایاں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اگلے سال 10 ہجری کے آخر میں آپ نے حج کا ارادہ کیا، تو 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، اور وہ سال ہی عام الوفود کا تھا، 9 اور 10 ہجری، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو کہاں وہ مرحلہ کہ ریاست 313 لوگوں کو لے کر بدر کے میدان میں آتی ہے اور اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہے، اور کہاں یہ نوبت پہنچی کہ 1 لاکھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حج کے لیے جا رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر تحریک وہاں رکتی نہیں اور تھمتی نہیں۔ تحریک کا جو اصل سرمایہ ہے وہ اس کی کور لیڈرشپ ہے، اور وہ کور لیڈرشپ وہ قرآن مجید کے الفاظ میں السابقون الاولون من المہاجرین، وہ اس کی کور لیڈرشپ تھی، جس کی تربیت روزانہ 4 گھنٹے نماز تہجد میں، 5 گھنٹے نماز تہجد میں ہوئی تھی۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو وہ لیڈرشپ تھی، اور جس کو آج کی زبان میں ہم ریولیوشنری گارڈز کہتے ہیں۔ تو یہ جو صحابہ کرام ہیں، اگرچہ کہ ان کی تعداد 1 لاکھ سے متجاوز ہے، لیکن ان کے درجات ہیں۔ سینئر لوگ بہرحال وہ پورے قرآن کو سمجھتے ہیں، پورے قرآن کے حافظ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا اور ایک حدیث کو جانتے ہیں، اور اس کی تفصیلات کو جانتے ہیں، اور پورا ویژن رکھتے ہیں۔